نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 14 ہے۔ واللاتی، اور وہ عورتیں جو یاتینا ارتکاب کریں الفاحشہ بے حیائی کا یا بدکاری کا، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، من سے نساء عورتیں، کم تمہاری، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو تم گواہ طلب کرو، تو سین جو ہے یہاں پہ طلب کے معنوں میں آ رہا ہے، اور شہید یعنی گواہ۔ فاستشہدوا تو تم گواہ طلب کرو، علیہن ان پر، علیہ پر، ہن ان، ہن کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے، یعنی ان عورتوں پر، اربعہ چار مرد، منکم اپنے میں سے، فإن پھر اگر، شاہدوا وہ گواہی دے، فامسکوہن تو بند رکھو انہیں، فی البیوت گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن ختم کر دے انہیں الموت موت، او یا یجعل بنا دے اللہ تعالیٰ لہن ان کے لیے، سبیلا کوئی راستہ۔ واللذانی اور وہ دو مرد جو یاتیانہا کریں یہی بے حیائی کا کام، منکم تم میں سے، فآذوہما تو ایذا دو انہیں، فإن پھر اگر، تابا وہ دونوں توبہ کر لیں، فاصلحا تو دونوں اصلاح کر لیں، فاعرضوا تو تم درگزر کرو، عنہما ان دونوں سے، انا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کانا ہے، تواباً بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ نہایت رحم والا۔ انما بے شک توبہ توبہ قبول کرنا، توبہ قبول کرنا، علی اللہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، للذین انہی لوگوں کے لیے ہے، لام زیر علی کے لیے، الذین وہ جو، انہی لوگوں کے لیے ہے جو یعملون جو عمل کرتے ہیں، سوء برا، بجہالت جہالت سے، ثم پھر یتوبون وہ توبہ کر لیتے ہیں، یا وہ کے معنوں میں آ رہا ہے توبو، اور واو نون جو ہے یہ جمع کو ظاہر کر رہا ہے، وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب جلدی ہی، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، تو اولئک یہی لوگ ہیں، یتوبو تو متوجہ ہوتا ہے یا توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ علیہم ان پر، جن کی توبہ قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ، وکانا اور ہے اللہ تعالیٰ علیماً بہت جاننے والا، حکیمہ خوب حکمت والا۔ ولیست اور نہیں توبہ قبول ہوتی، للذین ان لوگوں کی جو یعملون جو عمل کرتے ہیں، سیئات برے، حتیٰ یہاں تک اذا جب حاضر آتی ہے، احدہم ان میں سے کسی ایک کو، موت قالا تو وہ کہتا ہے، انی بے شک میں، انا نی، یہ دو الفاظ ہیں، انا بے شک اور نی میں، انی بے شک میں نے توبہ کی، الآن اب، وللذین اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو یموتون مرتے ہیں، وہم اس حال میں کہ وہ کفارن کافر ہوتے ہیں، اولئک یہی لوگ، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھی ہے، تیار کی ہے نا ہم نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے، عذاباً عذاب، علیمہ بہت دردناک۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے، لا یحل نہیں حلال لکم تمہارے لیے، ان یہ کہ ترثوا تم وارث ہو جاؤ، النساء عورتوں کے، کرہن زبردستی، ولا تعضلوہن اور نہ تم روک رکھو انہیں، لتذہبوا تاکہ تم لے لو بھی بعض کچھ حصہ، ما اس حق مہر کا جو آتیتموہن تم نے انہیں دیا، الا مگر، ان یہ کہ یاتینا وہ کریں، بفاحشۃ بے حیائی، مبینہ کھلی، وعاشروہن اور تم گزر بسر کرو ان کے ساتھ،
بالمعروف خوش اسلوبی سے، فَإِن پھر اگر کرہتموہن تم انہیں ناپسند کرو، فَعَسَىٰ تو ہو سکتا ہے، فا تو عسیٰ شاید کہ، یا ہو سکتا ہے ان کے تکرہو تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اور رکھ دے اللہ تعالیٰ فیہ اس میں خیرن بھلائی کثیرہ بہت۔ وَإِنْ اور اگر اردتم استبدالا تم چاہو استبدالا بدلنا، زوجن ایک بیوی کو، مکانہ زوج ایک بیوی کی جگہ، وآتیتم جبکہ تم نے دیا ہو احداہن ان میں سے ایک کو، قنطارا بہت سا مال، فلا تأخذوا تو نہ تم واپس لو، منہ اس میں سے شیئن کچھ بھی، کیا تأخذونہ تم لوگے اسے، بہتاناً بہتان باندھ کر، وإثماً مبینہ اور صریح گناہ کے ساتھ، اور کیفا کیسے تأخذونہ تم لوگے اسے، اور جبکہ قد تحقیق افضا ملاب کر چکا ہے، بعضکم تو ایک تمہارا، الی بعضٍ دوسرے سے، اور اخذنا ان عورتوں نے لیا ہے، منکم تم سے، میثاقاً عہد غلیظہ پختہ، ولا تنکحوا نہ تم نکاح کرو، ما جن سے نکاح کیا، آباؤکم تمہارے باپوں نے، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر ما جو قد سلف تحقیق جو پہلے گزر چکا، انہ بے شک وہ یہ بلا شبہ یہ کانا ہے، فاحشۃً بے حیائی کا کام، ومقتاً اور ناراضگی کی بات، وساء اور برا ہے، سبیلا طریقہ۔ رکوع نمبر 14 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں ان سے اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ تو فاحشہ سے یہاں مراد ہے، یہاں اس سے مراد زنا کو اس کی برائی کی وجہ سے فاحشہ کا نام دیا گیا ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں، یعنی اس کا اطلاق مسلمان عورتوں پر ہوتا ہے کہ عورتوں میں سے، مسلمان عورتوں میں سے کوئی بدکاری کر بیٹھے تو واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرے، تو اسلام نے فاحشہ عورتوں کے لیے ابتدائی طور پر انتقام کیا بتایا گیا ہے کہ ان عورتوں کو نظر بند کیا جائے گا، معاشرے سے دور رکھا جائے، اس شرط کے ساتھ کہ ان پر جرم ثابت ہو جائے۔ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، یعنی اس بات زنا کے لیے، یعنی کہ اس نے واقعی زنا کیا ہے اس کی گواہی۔ تو ان عورتوں کو نظر بند کیا جائے گا، معاشرے سے دور رکھا جائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ ان پر جرم ثابت ہو جائے۔ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، یعنی اس بات زنا کے لیے 4 مرد جو ہے گواہوں کو لازمی لانا پڑے گا۔ گویا جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی ہے، اسی طرح اس کے اسبات کے لیے گواہوں کی بھی کڑی شرط عائد ہے، یعنی ایک ہی ٹائم پہ 4 لوگ تو نہیں دیکھ سکتے نا کسی کو زنا کرتے ہوئے، تو 4 لوگوں کی گواہی جو ہے وہ لانے کے لیے کہا گیا، یعنی 4 مسلمان مرد عینی گواہ ہوں گے، اس کے بغیر شرعی سزا کا اثبات ممکن نہیں ہوگا، یعنی شرعی جو سزا نافذ ہوگی تب نافذ ہوگی جب 4 گواہ موجود ہوں گے۔ مسلمان گواہ ہو سکتے ہیں اور اسلامی معاشرے میں رہنے بسنے والے گواہ ہو سکتے ہیں، اس میں تو شریعت اسلامی کی پیروی کرنے والا گواہ ہو سکتا ہے، اسلامی معاشرے کے حقوق اور ذمہ داری کو پورے کرنے والا جو ہے وہ گواہ ہوگا، یعنی گواہ کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح کا، یہ نہیں ہوگا کہ کوئی غیر مسلم گواہ اٹھا کے لے آئے۔
تو غیر مسلمانوں کے ان معاملات میں گواہی کیوں نہیں دے سکتے؟ اس بات کا امکان ہے کہ وہ کسی مسلمان عورت کو محض مقدمے میں پھنسانے کے لیے گواہی دے دیں، یا دوسری بات یہ ہے کہ ایک غیر مسلم کی خدا خوفی، امانت، دیانت اور مصلحت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری بات ہے کہ غیر مسلم کو اسلامی معاشرے کی پاکیزگی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے۔ یعنی اسلام نے فاحشہ عورتوں کو نظر بندی کا حکم فحاشی اور بے حیائی سے روکنے کے لیے اور معاشرے کو بے حیائی سے پاک رکھنے کے لیے دیا۔ زنا کی ایک سزا ابتدائی اسلام میں عمر قید ہے، یہ عمر قید تھی پہلے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، یعنی یہاں کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ نکال دے۔ راستہ نکالنے سے مراد زنا کی سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی، یعنی شادی شدہ زناکار کی کیا سزا ہے؟ مرد اور عورت کے لیے رجم، اور غیر شادی شدہ کے لیے کیا ہے؟ کوڑوں کی سزا ہے۔ لہن سبیلا، یعنی شادی شدہ کے لیے رجم اور کنوارے کے لیے کوڑے کی سزا جب وہ زنا کریں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے ایک کام سیکھ لو، مجھ سے ایک کام سیکھ لو، مجھ سے ایک کام سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی، اور یہ ہے کہ کنوارا کنواری کے ساتھ بدکاری کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے اور اس کے لیے جلا وطنی ہے، اور شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور رجم کی سزا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زنا کی سزائے رجم دی گئی تھی ان کے دور میں؟ معاذ اور غامد، یہ ہے یہودی اور یہودیہ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا فیصلہ سنایا تھا۔ تو ہر معاملہ قانون کے مطابق کیا جائے گا، کسی کی ذاتی مرضی شامل نہیں ہو سکتی، قانون سے آزاد ہو کر معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ معاملے کی پوری چھان بین کی جائے گی، 4 گواہیوں کے بغیر کسی کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکے گا۔ قانون کا یہ تقاضا لازمی پورا کیا جائے گا۔ اگر کسی فرد سے جرم سرزد ہوا ہے تو کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ذاتی طور پر اس کے خلاف ظالمانہ کارروائی کرے۔ جرم کی سزا کا تعلق عدلیہ سے ہے۔ اسلامی عدالت چھان بین کے بعد سزا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کرے گی۔ تو اسلامی سزا کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ عدل کا قیام ہو سکے، عدل قائم ہو سکے۔ عدل کیسے قائم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر کے عدل قائم ہوگا، معاملے کی چھان بین کرنے سے، گواہوں کی گواہی لے کر جرم ثابت کرنے سے، قانون کے مطابق سزا دینے سے، اور عدل کا قیام ظلم اور بے انصافی سے نہیں ہو سکتا۔ سزا دینے کے تمام حالات میں ملزموں کے لیے تحفظ کا پورا انتظام کرنے سے۔ آیت نمبر 16 ہے، واللذان یأتیانہا منکم او فآذوہما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور تم میں سے جو بھی 2 افراد بدکاری کرے ان دونوں کو سزا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لے، اصلاح کر لے تو ان سے درگزر کرو، یقینا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ واللذان یأتیانہا منکم، اور تم میں سے جو بھی 2 افراد بدکاری کریں، اس سے مراد غیر فطری فعل کا ارتکاب کرنے والے مرد۔ یہ قول مجاہد رحمہ اللہ کا ہے کہ اس آیت زانیہ عورت اور زانی مرد کے لیے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس کو تم پاؤ کہ اس نے قوم لوط کا عمل کیا تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، یعنی جو کرنے والا ہے اور جو کروانے والا ہے دونوں ہی قتل، واجب القتل ہے۔ ترمذی کی 1456 نمبر حدیث ہے۔ فآذوہما، تو ان دونوں کو سزا دو۔ اذیت دینے سے کیا مراد ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اذیت یوں دی جائے گی، یعنی سخت برا بھلا کہا جائے، ان کو ذلیل کیا جائے، ان کو مارا پیٹا جائے، جوتے وغیرہ مارے جائیں۔ فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، یعنی جو لوگ توبہ کر لیں، اصلاح کی طرف گامزن ہو جائیں، ایسے لوگوں کے بارے میں حکم ہے کہ انہیں معاشرے میں قبول کیا جائے
انہیں پچھلے گناہ یاد نہ دلائے جائیں، لیکن ہمارے معاشرے میں تو پچھلا گناہ لازم جو ہے یاد کرایا جاتا ہے۔ نہ ہی انہیں تانے دیے جائیں گے، ان کے ساتھ اصلاح کے معاملے میں تعاون کیا جائے گا، یعنی وہ اپنی اصلاح کر سکیں، اس معاملے میں ان سے تعاون ہوگا۔ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، ان کے جرائم کو بھلا دیا جائے گا، اس معاشرے میں رہتے ہوئے انہیں تکلیف دینے سے بچایا جائے۔ اس میں اخلاق کے اس دقیق نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ بعض دفعہ حد سے زیادہ سزا اور ملامتیں ذوق گناہ کو اور بھڑکا دیتی ہے، اور مقصد یہ کہ مجرموں کے دل میں شدید احساس پیدا کر دیا جائے کہ بس جب یہ پیدا ہو جائے تو انہیں زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح وہ خود بخود رک جاتے ہیں۔ تو توبہ اور اصلاح سے مراد زندگی کی مکمل تبدیلی ہے۔ لوگ اصلاح کی راہ کو چھوڑ کر دوبارہ جرم کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں، معاشرے کو مزید گندا کر سکتے ہیں، معاشرے کے لیے مزید مسائل کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اگر معاشرے کی اصلاح کرنے کے والے مجرموں کے ماضی کو نہ بھولنے دیا جائے، اس کو مزید نقصان، یعنی اگر وہ بھولنا چاہتا ہے، ہم اگر اس کو بھولنے نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر معاشرہ مزید خراب ہو جائے گا۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ گار انسانوں کی اصلاح کر لینے پر انہیں معاف کرنے کے لیے اپنے تواب و رحیم ہونے کا شعور دلایا، تاکہ سزا دیتے ہوئے انسانوں کے اندر رحم کا جذبہ بیدار ہو اور وہ گناہ گاروں کو اصلاح کے بعد قبول کر لیں۔ اسلامی معاشرہ اپنی پاکیزگی کے لیے کیسے جدوجہد کرتا ہے؟ کیسے جدوجہد کرتا ہے؟ اس کے لیے اسلامی ریاست کے قیام کا انتظام کیے بغیر اخلاقی پاکیزگی کی کوشش کی جانی چاہیے۔ قانون کے نافذ سے پہلے زنا کی ممانعت جیسے مکی دور میں کی گئی تھی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے، زنا کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ زنا کے قریب نہیں جانا چاہیے، اس سے کیا مراد ہے؟ قریب جانے سے کیا مراد ہے؟ اب یہ دیکھیں، جب ہم بچپن میں جب کبھی ٹی وی چل رہا ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا، کوئی یعنی ایسا لباس کوئی عورت پہن کے آ جاتی تھی یا مرد پہن کے آ جاتا تھا تو ہماری آنکھیں جھک جاتی تھی یا ہم باہر نکل جاتے تھے کہ بھائی بیٹھے ہیں، باپ بیٹھا ہے۔ لیکن آج کل کیا یہ نارمل ہے نا، ہمیں وہ برا نہیں لگتا، کوئی ایسے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں تو باپ بھی بیٹھا ہے، بھائی بھی بیٹھا ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ زنا کے قریب جانا ہے، یعنی یہ ہم جب قریب جاتے جائیں گے ہمیں برا نہیں لگے گا، اور اس سے آگے دیکھیں مزید آگے ترقی ہوگی نا، اس میں مزید آگے ترقی کرتے جائیں گے۔ ہم آج ہم ننگا دیکھ رہے ہیں، کل ہم بالکل ہی برہنہ دیکھنے میں بھی کوئی شرم فیل نہیں کریں گے، ہم کہیں گے وہی برہنہ نا، ہم تو نہیں ہے نا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس سے آگے والی حرکت آ جائے گی، رجم، سنسار کرنا یعنی پتھر مار کے اس کو ہلاک کر دینا۔ تو جنسی تعلق کے لیے کسی ضابطۂ اخلاق اور کسی قانون کا پابند نہ ہونا، یہ جنسی بے راہ روی کو ابھارتی ہے۔ تو جنسی بے راہ روی کو پاکیزہ موضوعات کے ساتھ پیش کر کے خوبصورت بنایا جاتا ہے، اریانی کو رواج دے کر جسموں کے ساتھ ساتھ جذبات کو عریاں کر کے، نوجوانوں پر سے خاندان کے کنٹرول کو ختم کر کے، عریاں ادب کے ذریعے صحت مند جنسی شعور کو عریاں جنسی بے راہ روی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو جنسی بے راہ روی کو فن اور فنکاری کے نام پر منظم کر کے اور جنسی بے راہ روی کو آزادی اور ترقی پسندی کا نام دے کر خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ یہ بہت ماڈرن ہے، جتنا زیادہ ننگا کوئی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بہت ماڈرن ہے، حالانکہ یہ ماڈرن پن نہیں ہے، یہ بے شرمی ہے، بے حیائی ہے۔ تو جنسی بے راہ روی کا نتیجہ کیا پھر نکلتا ہے کہ اخلاقی ضابطے ٹوٹ جاتے ہیں، تہذیبوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو جاتا ہے، قومیں زوال کے گڑھے میں جا گرتی ہیں۔ گزشتہ اقوام میں جنسی بے راہ روی کے نتائج بھگتتے ہیں۔ یونانی تہذیب کو جنسی راہ روی نے تباہ کیا، رومی تہذیب اور فارسی تہذیب کی تباہی کا سبب بھی جنسی بے راہ روی ہے۔
آج مغربی تہذیب خاص طور پر یورپ اور امریکہ جو ہے صنعتی اور تمدنی ترقی کے عروج پر ہونے کے باوجود جنسی بے راہ روی کے ہاتھوں توڑ پھوڑ کا شکار ہیں یہ لوگ۔ اور جنسی بے راہ روی کا اندازہ معاشرے کے رسوم و رواج سے لگایا جا سکتا ہے کہ معاشرے کے ادب اور شاعری سے، عورت کے بازاری پن اور مرد اور عورت کے اختلاط سے، مثلاً مخلوط مجالس وغیرہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی ہمارے بھی یہاں پہ جو ہے مخلوط جو مجالس ہیں ان کو ہم برا نہیں سمجھتے۔ مرد اور عورتیں اگر شادی میں ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بہت ماڈرن شادی ہے، حالانکہ وہ بے حیائی والی شادی ہے کہ جہاں پہ مرد اور عورتیں اکٹھے رہتے ہیں۔ کیا جنسی آزادی انسان کا حق ہے؟ بے قید جنسی آزادی تو انسانی مرتبے سے گرنا ہے، یہ حیوانی خواہشات کی غلامی ہے۔ انسان کے اندر پائے جانے والے جنسی جذبے اور حیوانی جنسی جذبے میں کیا فرق ہے؟ اس میں یہ فرق ہے کہ انسان کی جنسی خواہش اس کی عقل کے کنٹرول میں ہے، عقل اس کے نظریے کی تابع ہوتی ہے۔ جانوروں کی جنسی خواہش فطری جو ہے وہ فطری قید کے اندر ہے۔ تو انسانوں کے لیے موسم مقرر نہیں ہوتا، جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسم مقرر کر رکھے ہیں جس میں نر و مادہ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا، انسان کا جنسی تعلق نکاح یعنی سکون کے حصول کے لیے بھی ہے اور اولاد کے حصول کے لیے بھی ہے۔ جانوروں کا جنسی ملاپ فطرت کے مقاصد کے لیے ہوتا ہے، یعنی نسل میں اضافے کے لیے۔ چوتھا، انسان کی عقل فطری خواہش اور دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور جسمانی تقاضوں کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایسے وقت میں نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جانوروں کی مادہ نر کو متعین وقت میں قبول کرتی ہے اور نر بھی اسی وقت آمادہ ہوتا ہے جب مادہ تیار ہو۔ تو کیا جنسی بے راہ روی کے ہوتے ہوئے صنعت اور پیداوار کی کثرت سے انسانی تہذیب کو بچایا جا سکتا ہے؟ جنسی بے راہ روی انسان کی تباہی ہے۔ جب انسان تباہ ہو جائے تو صنعت اور پیداوار کی کثرت انسانی تہذیب کو بچا نہیں سکتی۔ یعنی صنعت جتنی مرضی ترقی کر جائے، ملک جتنا مرضی ترقی کر جائے، لیکن جنسی بے راہ روی کی وجہ سے جو ہے انسان جو ملک ہے وہ ترقی سے یعنی نیچے آ جاتا ہے۔ تو انسان کو ہلاکت سے بچانے کے لیے، انسانی زندگی کو انسانی بنیادوں پر چلانے کے لیے اسلام نے جنسی راہ روی کے لیے سخت ترین سزائیں جو ہے وہ تجویز کی ہیں۔ فحاشی پھیلا کر انسان کے اندر حیوانی شہوت رانی کے جذبوں کو ابھارا جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی ادارے یا حکومت کا فحاشی پھیلانا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایرانیہ کا ہتھیار کام لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں پاکستان اسلامی کنٹری ہے نا، تو یہاں پر جو ہے ایک خاندانی نظام ہے، یہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے جو امریکہ میں ہے۔ امریکہ میں بھی کوئی بھی کسی وقت بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی شادی کرنا ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ خاندانی نظام ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کا خاندانی نظام ٹوٹ گیا تو یہ لوگ ٹوٹ جائیں گے، یعنی ان کی جو ترقی ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ جو میرا جسم میری مرضی ہے کیا چیز ہے؟ یہ وہیں سے آئی ہوئی ہے۔ یہ انہی لوگوں کا یہ چیزیں جو پھیلائی ہوئی ہیں وہ کیوں پھیلاتے ہیں؟ تاکہ ان کا خاندانی نظام ٹوٹ جائے۔ جب پاکستان کا خاندانی نظام ٹوٹا تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان ٹوٹ گیا، پھر پاکستان ترقی نہیں کر پائے گا۔ آپ دیکھیں کہ وہ کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے وہ۔ آیت نمبر 17 ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا صرف انہی کے لیے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں، پھر جلد ہی اس سے توبہ کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی توبہ کے حق کو کہ جو توبہ کرنا چاہے، جو پلٹنا چاہے، جو پاک ہونا چاہے، اسلام اس کی واپسی کے لیے دروازے کھلے رکھتا ہے، اس کی واپسی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اب دیکھیں زنا کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے، لیکن زنا اور فحاشی اس طرح کے سارے کام کرنے کے بعد اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کیا ہے کہ آئندہ کبھی نہیں کریں گے،
اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کر لے گا اس کی توبہ کو۔ للذین یعملون السوء، یعنی جو گناہ اور نافرمانی کے کام کرتے ہیں، بجہالت، جہالت، لا علمی کی حالت کو کہتے ہیں۔ ہر شخص جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے جاہل ہے۔ ثم یتوبون من قریب، ابن عباس نے کہا کہ حیات اور صحت میں تو معصیت پر ندامت اور اس کے ترک کا عزم عمل معصیت کے بعد جس قدر بھی جلد ہو سکے اس کا مطلوب ہونا ظاہر ہے، اور اس میں جتنی تاخیر ہوتی جائے گی قبول توبہ کے امکانات اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے۔ جتنی جلدی انسان کو احساس ہو جائے اپنی غلطی کا، جتنی جلدی وہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اتنا ہی جلدی اس کو معاف کرتا ہے، لیکن جتنی وہ تاخیر کرتا جائے گا تو اتنے ہی چانسز اس کے کم ہوتے جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندامت ہی تو توبہ ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو جب کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا گناہ کو کون معاف کر سکتا ہے، اور اس پر جو انہوں نے کیا جان بوجھ کر وہ اصرار نہیں کرتے۔ یہ سورہ آل عمران کی 135 نمبر حدیث وہ آیت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے بنی آدم خطا کار ہے، بہترین خطا کار کون ہے؟ توبہ کرنے والا۔ بہترین خطا کار توبہ کرنے والا ہے۔ جامعہ ترمذی کی 2499 نمبر حدیث ہے۔ تو توبہ اصل میں ہے کیا چیز؟ توبہ صرف الفاظ کو زبان سے ادا کر دینا کا نام نہیں ہے۔ توبہ اپنی گناہ گاری کے شدید احساس کا نام ہے۔ توبہ امید کی کرن ہے۔ توبہ گناہ سے ہمیشہ کے لیے رجوع ہے۔ توبہ میں حقیقی نیت ہوتی ہے۔ توبہ میں پاکیزگی اختیار کرنے کا عزم ہوتا ہے۔ تو توبہ انسان کے لیے کس نوعیت کا معاملہ ہے؟ اگر انسان اپنی توبہ میں سیریس ہو، اگر وہ شدت سے اپنے گناہ کو محسوس کرے تو توبہ اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے کے مترادف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس توبہ کو قبول کر لیتے ہیں؟ وہ توبہ جو دل کی گہرائیوں سے اٹھے، وہ توبہ جو انسان کے اندر سے ہلا دے، وہ توبہ جس سے یہ پتہ چلے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ گیا، وہ توبہ جس میں پوری عمر کے لیے رجوع ہو جائے، وہ توبہ جس میں نیت خالص اور سچی ہو کہ آئندہ گناہ سے پاک زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں جو نادانی کی وجہ سے برا فعل کر گزرے، جو وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر بری حرکت کر بیٹھے، پھر جلدی اپنی غلطی کا احساس کر لے، برائی کو چھوڑ کر نیک روش اختیار کر لے، شریعت کے مطابق زندگی کی اصلاح کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب العزت سے حقائق بیان کرتے ہوئے فرمایا کسی بندے نے گناہ کیا، پھر عرض کیا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، پس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے، وہ گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر عرض کرتا ہے میرے رب میرے گناہ کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، پس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے، گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر عرض کرتا ہے اے میرے رب میرے گناہ کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، پس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے، گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، تو جو چاہے کر میں نے تجھے معاف کر دیا۔ عبدالعالیٰ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ جو چاہو عمل کرو۔ مسلم کی 6986 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ کون مانگتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی دفعہ توبہ استغفار کرتے تھے؟ 70 دفعہ، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی 6307 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا اے لوگو اللہ کی طرف توبہ یعنی رجوع کرو، میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ مسلم کی 6859 نمبر حدیث ہے۔ تو کس کی توبہ قبول ہوگی؟ جو سکرات موت سے پہلے توبہ کر لے، یعنی موت کی آخری گھڑیوں میں اگر توبہ کی
تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو سچی توبہ کیا ہے؟ گناہ پر ندامت کے بعد گناہ سے نکل آنا، نیک کام کا عزم کر لینا، گناہوں کا کفارہ ادا کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ پس اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کی بابت لوگوں سے پوچھا کہ اسے ایک راہب یعنی پادری کا پتہ بتایا گیا۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس پادری کو بھی قتل کر دیا۔ اب پہلے 99 قتل تھے، اب کتنے ہو گئے؟ 100 قتل ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا کہ مجھے سب سے بڑا عالم بتاؤ۔ اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا تو اس نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں، کون ہے جو اس کے اور اس کے توبہ کے درمیان حائل ہو؟ جا فلاں زمین یعنی علاقے میں چلا جا، بلا شبہ وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور اپنی زندگی زمین کی طرف واپس نہ آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ چنانچہ اس نے نیکیوں کی اس بستی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اب اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے۔ کیوں آئے دونوں فرشتے؟ رحمت کے فرشتے کیوں آئے؟ کہ اس نے توبہ کر لی۔ اور برائی کے فرشتے کیوں آئے؟ کیونکہ اس نے 100 قتل کیے ہوئے تھے۔ اب ان کے مابین جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب دونوں فرشتے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے جائیں گے، نیکی کے فرشتے کہہ رہے ہیں، رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے، عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے۔ ملائکہ رحمت نے کہا وہ تائب ہو کر آیا تھا اور دل کی پوری توجہ سے وہ رب کی طرف آنے والا ہے۔ عذاب کے فرشتے بولے اس نے کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا، اس لیے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ ان فرشتوں کے مابین یہ جھگڑا جاری رہا۔ پس ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، اسے انہوں نے اپنا حاکم بنا لیا۔ اس نے فیصلہ دیا دونوں زمینوں کے مابین مسافت کو ناپو، یعنی جس علاقے سے وہ آیا تھا وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ اور یہاں سے نیکیوں کے علاقے کا فاصلہ دونوں کی پیمائش کرو۔ دونوں میں سے وہ جس کے زیادہ قریب ہو وہی اس کا جو ہے حکم ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کیے جا رہا تھا، یعنی نیکیوں کی زمین کی طرف جا رہا تھا، اس کا جو تھا راستہ جو تھا وہ کم رہ گیا تھا۔ بس اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ مسلم کی 7008 نمبر حدیث ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ آخری وقت میں تقریباً اس نے کیا تھا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ میں اس بستی تک نہیں پہنچوں گا، اس سے پہلے ہی مر جاؤں گا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کس طرح سے دیکھے قبول کی ہے۔ کیا اس نے نیکی کی نیت کی ہے؟ ابھی اس نے نیکی کی نہیں کوئی بھی۔ تو توبہ کس کے لیے قبول کی جاتی ہے؟ توبہ ایک دروازہ ہے جس کو گناہ گاروں کے لیے کھلا رکھا گیا ہے تاکہ وہ امن اور سکون میں واپس آ جائیں، تاکہ شیطان کے زیر سایہ کام کرنے والے گروہ سے واپس نکل سکے، تاکہ نیک زندگی کا آغاز کر سکے۔ تو سچی توبہ سے انسان کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ انسان گویا نیا جنم لیتا ہے۔ اس وقت انسان کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی سلجھ جاتی ہے۔ فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْہِم، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ گناہ گاروں پر نظر کرم کرتا ہے، اپنے کمزور بندوں کو لوٹنے کا موقع دیتا ہے تاکہ وہ پھر سے پاک صاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آگاہ فرمایا کہ توبہ اللہ تعالیٰ پر استحقاق ہے۔ قبولیت توبہ ایک ایسا حق ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے جود و کرم کی بنا پر اپنے آپ پر اس بندے کے لیے لازم فرمایا۔ جو برا کام کر بیٹھتا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل بیابان میں اپنی سواری پر سوار ہو، اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو کہ وہ سواری سے چھوٹ جائے، یعنی وہ گم ہو جائے، تو وہ اس سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جائے، جبکہ وہ سواری سے مایوس ہو چکا ہو اور اتنے میں وہ سواری اس کے سامنے آ جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح خوش ہوتا ہے، وہ اس کی مہار پکڑ کر خوشی کی شدت میں کہہ ڈالے اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یعنی اتنی اس کو خوشی ہوتی ہے اس سواری کی تو وہ فوراً ہی کہہ دیتا ہے تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، یعنی الٹ الفاظ بول دیتا ہے، تو فرتے خوشی میں وہ غلطی کر جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی 6960 نمبر حدیث ہے۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، جو قرب قیامت کی نشانی ہوگی۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کون نادانی سے کوئی برائی کر گزرتا ہے، جلد باز آ جاتا ہے، اور کون سچی توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، توبہ میں اخلاص کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کمزوری کو جانتا ہے، وہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ ہر چیز کو ایسی جگہ رکھتا ہے جس کے وہ لائق ہے، جہالت سے نافرمانی کرنے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 18 ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بلا شبہ اب میں نے توبہ کی، اور نہ ہی ان کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی جو لوگ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں۔ خطا کاری میں کھڑے ہوئے شخص کی توبہ نہیں ہے، یعنی خطا کار میں جو گھرا ہوا ہے مطلب خطائیں کرتا جا رہا ہے تو اس شخص کی توبہ نہیں ہے۔ مجبور کی توبہ نہیں ہے، جیسے مرنے والے کی، اس لیے کہ اس کے پاس اب گناہ کرنے کا موقع نہیں رہ جائے گا۔ امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ حلق میں آخری سانس اٹکنے سے پہلے تک قبول کرتا ہے۔ جیسے کہ فرعون نے کیا کہا تھا آخری وقت میں، کیا اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے پورے الفاظ یہ ادا نہیں کرنے دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر غالب نہ آ جائے، یعنی آخری وقت میں جو آخری سانس میں جو ہوتی ہے توبہ، وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، یعنی اس سے مراد کہ ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو شخص کبیرہ گناہوں، کفر اور شرک کی حال میں بغیر توبہ کی وفات پا جائے گا، کیونکہ مومن توحید پرست کو آگ سے نکال لیا جائے گا اور کافر آگ میں ہی رہے گا، یعنی اگر مومن ہے لیکن اس نے کچھ گناہ کیے تو وہ دوزخ کی آگ میں ضرور جائے گا، لیکن وہاں سے جب اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے تو کافر جو ہے وہیں پہ رہے گا، وہ کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے جب تک حجاب واقعہ نہ ہو۔ عرض کی گئی کہ وقوع حجاب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ جب جان نکلے تو وہ مشرک ہو، یعنی جب جان نکلنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے سامنے آ جاتے ہیں نا۔ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ مرتے ہوئے لوگوں کو جو ہے نا وہ چیزیں نظر آتی ہیں، اکثر کہتے ہیں یہ فلاں ادھر بیٹھا ہے، فلاں ادھر بیٹھا ہے، تو یہ نہیں، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا انسان کو کچھ چیزیں جو ہے اس کے سامنے آ جاتی ہیں، تو اس وقت جو ہے نا توبہ نہیں ہے۔ جب حجاب ختم ہو گیا تو پھر توبہ کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ آیت نمبر 19 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا
شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ہی تم انہیں روکو کہ جو تم نے انہیں دیا اس کا کچھ حصہ ان سے وصول کرو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم جس کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بہتری رکھ دی ہو۔ یعنی اس کا شان نزول ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ آیت ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک بن جاؤ، ورنہ انہیں اس غرض سے قید رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کا کچھ حصہ وصول کر لو۔ انہوں نے بیان کیا کہ جاہلیت میں کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے رشتہ دار اس عورت کے زیادہ مستحق ہوتے سمجھے جاتے۔ اگر انہیں ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا، یا پھر وہ جس سے چاہتے اس سے اس کی شادی کرتے، اور چاہتے تو نہ بھی کرتے۔ اس طرح عورت کے گھر والوں کے مقابلے میں بھی شوہر کے رشتہ دار اس کے زیادہ مستحق سمجھے جاتے۔ اسی پر یہ آیت اتری ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کی 4579 نمبر حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اسلام نے مرنے والے کی بیوی کو بطور میراث حاصل کرنا ناجائز قرار دیا ہے، اسے قید کر کے عضو معطل بنانے کی ممانعت دی گئی ہے۔ تو عربوں میں مرنے والے کے ورثہ اس کی بیوی کے حقدار بن جاتے تھے، اگر چاہتے تو نکاح کرتے، چاہتے تو نہ کرتے۔ لیکن اسلام نے یہ عورت کو حق دیا کہ چاہے جہاں چاہے نکاح کر لے، اس کی اجازت کے ساتھ ہی ولی اس کا نکاح کر سکتا ہے۔ مرد عورت کے ساتھ معروف طریقے پر زندگی گزار سکتا ہے۔ عورت ناپسند بھی ہو، اپنے اندر اس کے لیے نفرت نہ آنے دے، طلاق دینے سے پہلے خوب غور و خوض کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی ناپسند ہو لیکن اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ ہی تم انہیں روکو کہ جو تم نے انہیں دیا اس کا کچھ حصہ ان سے وصول کرو۔ یعنی اسلامی نقطہ نظر سے یہ حلال نہیں ہے کہ عورتوں کو تنگ کر کے ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کی جائے۔ انسان اس وقت مہر اڑانے کی کوشش کرتا ہے جب وہ علیحدگی کا فیصلہ کر لے، وہ جھوٹے الزام لگاتا ہے اور ظالمانہ کارروائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو مرد جو عورتوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اس پر طرح طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ظالمانہ کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں تاکہ بیوی گھبرا کر بھاگ جائے۔ وہ ضد میں آ کر مہر چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ مہر چھیننا عہد کی خلاف ورزی ہے، اس عہد کی پابندی ضروری ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ کے معنی یہ ہے کہ ان پر جبر اور قہر نہ کیا جائے، زبردستی نہ کی جائے، اِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے شوہر کو حکم دیا ہے کہ جو اپنی بیوی سے نفرت کرتا ہے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کر رہی ہے، جو مہر اس نے دیا ہے اسے لوٹا لے، اور اگر بیوی نہ مانے تو اسے مجبور کر سکتا ہے۔ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ اس سے مراد زنا ہے، جب وہ ایسا کرے تو ان پر مہر لے سکتے ہو۔ تو مردوں کو حکم دیا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ اور تو عورت کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ رب العزت نے فرمایا عورتوں کے لیے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تم لوگ عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کی امانت کے ساتھ انہیں حاصل کیا ہے، اور تم نے اللہ کے حکم سے ان کی شرمگاہ کو حلال سمجھا، اور تمہارے لیے ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ایسے کسی آدمی کو نہ آنے دے کہ جن کو تم ناپسند کرو، اور اگر وہ اس طرح کرے تو تم انہیں مار سکتے ہو، مگر ایسی مار کہ ان کو چوٹ نہ لگے۔ یعنی اس صورت میں بھی مارنا اتنی بری طرح مارنا نہیں ہے۔
اور ان عورتوں کا تم پر بھی حق ہے کہ تم انہیں حسب استطاعت کھانا پینا اور لباس دو، اور میں تم میں سے ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، اور تم اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے احکام کی تبلیغ کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اور لوگوں کی طرف منہ موڑتے ہوئے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات کہے۔ یہ صحیح مسلم کی 2950 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمانداروں میں ایمان کے لحاظ سے کامل وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک میں بہتر ہے۔ ہم سے عبداللہ بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی ہے، کہا ہم سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، یعنی یہ شادی کے بعد کی بات بتا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، میری بہت سی سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتی، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میرے پاس بھیجتے اور میرے ساتھ وہ کھیلتی۔ صحیح بخاری کی 6130 نمبر حدیث تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو میرے گھر کے طاق پر پردہ پڑا تھا، اس میں گڑیا رکھی ہوئی تھی، جو ہوا چلی تو پردے کا ایک کونا اوپر اٹھ گیا اور میرے کھیلنے کی گڑیا نظر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمائی، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، میری گڑیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دونوں 2 پر تھے ان کے گھوڑے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گڑیوں کے درمیان مجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا، یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پروں والے گھوڑے تھے؟ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کی مبارک داڑھی کھل اٹھی۔ یعنی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ بھی کتنا حسن سلوک کر رہے تھے، حالانکہ وہ کھیلتی تھی اور وہ کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن آج کل آپ دیکھیں اگر کوئی باتوں میں بھی مصروف ہو تو مرد جو ہے نا وہ بہت برا فیل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسلامی نقطہ نظر سے گھرانے کو امن و سکون کی جگہ، محبت کا مسکن اور اخلاص والا گھرانہ ہونا چاہیے۔ خاندان میں میاں بیوی کے تعلقات انس، محبت، ہمدردی اور احسار کی بنیاد پر قائم ہوں۔ خاندان میں شوہر اور بیوی کا تعلق رضامندی اور آزادی کی بنیاد پر قائم ہو۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات میں خرابی آ جانے کی صورت میں بھی شوہر برداشت کرے تاکہ پہلے ہی جھٹکے میں رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ایک شخص کو نصیحت کی جو اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا، اس بنا پر کہ اسے اپنی بیوی سے محبت نہ تھی۔ تم برباد ہو جاؤ، کیا گھرانہ قائم ہونے کے لیے محبت کے سوا کوئی اور بنیاد نہیں ہوتی؟ پرورش اور ذمہ داریوں کا بھی تو ہوتا ہے نا، یعنی اگر وہ اس کی بیوی اچھی ہے، اس کے بچوں کو اچھی پرورش کر رہی ہے تو یہ بھی تو بنیاد ہو سکتی ہے نا، ان کا یہ کہنے کا مقصد تھا۔ تو خاندان کے افراد ایک دوسرے کی کمزوریوں کو نظر انداز کریں، ان کی خوبیوں کو ابھرنے کا موقع دیں۔ جب لوگ مل کر رہتے ہیں شکایات کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ یعنی انسانی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، اس لیے شکایات لازماً پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی دیکھیں مرد کہیں اور پیدا ہوتا ہے، عورت کہیں اور پیدا ہوتی ہے، جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو شکایت تو ہوتی ہے، پھر تو شکایتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم جس کو ناپسند کرو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بہتری رکھی ہو۔ یعنی جب انسان کو دوسرے میں مزاج کے خلاف بات نظر آتی ہے تو وہ اس بات کو لے کر ناراض رہتا ہے، حالانکہ اس واقعے میں انسان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی اختلاف میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا موقع ملتا ہے، کبھی ایک چھوٹی سی تکلیف میں بڑا سبق چھپا ہوا ہوتا ہے۔ خیرن کثیرہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وجہ سے رزق دے دے، اولاد دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کو دشمن نہ رکھے، اگر کوئی ایک عادت کسی ناپسند ہو تو اس کی دوسری عادت سے خوش ہو جائے گا۔
یا اس کے علاوہ اور کچھ فرمایا۔ صحیح مسلم کی 3645 نمبر حدیث ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل، اس کی وصیت کو قبول کرنا ہے جس کے اندر دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ تو شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ عدم محبت کے باوجود اپنے آپ کو اس کے ساتھ رہنے پر مجبور کرنا، اس میں مجاہدہ نفس بھی ہے اور خلق جمیل سے آراستہ ہونا بھی ہے، یعنی اس کا اخلاق، اس کا مطلب ہے اس مرد کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ بعض کا ناپسندیدگی جو ہے زائل ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ محبت بھی لے لیتی ہے۔ جیسے ایک وقت انسان کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی لیکن اس کو انسان اس کے ساتھ رہتا ہے تو وہ انسان بعض کا اچھا بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو صالح اولاد عطا کرتا ہے جو دنیا اور آخرت میں اپنے والدین کو نفع بھی دیتی ہے۔ بیوی کو اپنے ساتھ رکھنے میں ان تمام امور کے امکانات موجود ہوں، البتہ جب بیوی سے مفارقت ناگزیر ہو جائے تو اس کو ساتھ رکھنے کی کوئی صورت بنتی نظر نہ آئے تب اسے روکنا رکھنا لازم نہیں ہے۔ آیت نمبر 20 ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بدلنے کا ارادہ کر لو تو تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ تک دے دیا ہو تو بھی اس میں سے تم کچھ واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے واپس لوگے؟ یعنی اگر مرد کے لیے بیوی کا بدلنا ناگزیر ہو جائے تو پہلی بیوی کے مہر اور مال کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے کہ مہر عورت کا ہے، مہر کے علاوہ جو مال عورت کو دیا گیا وہ بھی عورت کا ہے، اگرچہ وہ مال بڑی مقدار میں ہو، قیمتی ہو، یہ مال واپس لینا قابل نفرت فعل ہے، صریح گناہ ہے یہ۔ اور ہم تو کیا کرتے ہیں، جو کپڑے بھی اس نے پہنے ہوتے ہیں سسرال والوں نے وہ بھی وہ اسے لے لیے ہوتے ہیں۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ تک دے دیا ہو تو بھی اس میں سے تم کچھ واپس نہ لو۔ یعنی یہ خزانے سے مراد مال ہے جو حق مہر کی صورت میں دیا جا چکا، اگر خود طلاق دیا ہے تو مہر واپس نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے واپس لوگے؟ یعنی کیا تم اسے بہتان لگا کر یا ناحق ظلم، جھوٹے افطراء یا کھلے گناہ یا عظیم گناہ سے واپس لوگے اس کو؟ اس میں کثیر مہر کا جواز ہے کہ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اصحاب نے قلیل دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ممبر نبی پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ لوگوں تم نے کبھی لمبے چوڑے مہر باندھنے شروع کر دیے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے زمانے کے آپ کے صحابہ علیہ السلام نے جو یعنی 400 درہم تقریباً 100 روپیہ اور مہر باندھا ہے۔ اگر یہ تقوی اور کرامت کے زیادہ ہونے کا سبب ہوتا تو تم زیادہ مہر ادا کرنے میں بھی ان پر سبقت نہیں کر سکتے تھے۔ خبردار آج سے میں نہ سنوں کہ کسی نے 100 درہم سے زیادہ کا مہر مقرر کیا۔ یہ فرما کر آپ نیچے اتر آئے اور ایک قریشی خاتون سامنے آئی، کہنے لگی امیر المومنین کیا آپ نے 400 درہم سے زیادہ کے حق مہر سے لوگوں کو منع فرما دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا کیا آپ نے اللہ کا کلام جو اس نے نازل فرمایا نہیں سنا؟ کہا وہ کیا؟ کہا سنیے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تم نے انہیں خزانہ دیا ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ مجھے معاف فرما، عمر سے تو ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے۔ پھر واپس اسی وقت ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے فرمایا لوگوں میں نے تمہیں 400 درہم سے زیادہ کے مہر سے روک دیا تھا، لیکن اب کہتا ہوں جو شخص اپنے مال میں سے مہر میں جتنا چاہے دے، اپنی خوشی سے جتنا مہر مقرر کرنا چاہے کرے، میں نہیں روکتا۔ یعنی جتنا بھی دینا چاہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ ابو داؤد اور حاکم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مہر آسان مہر ہے۔ آیت نمبر 21 ہے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم وہ کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں۔ یعنی اس سے مراد صحبت سے مراد کہ ایک دوسرے سے یعنی ہم بستری کر چکی ہیں۔ ابن عباس نے کہا
افادہ اس آیت میں جمع سے کنایا ہے، یعنی جمع سے مراد ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی، یعنی مضبوط عہد و پیمان سے مراد وہ عہد ہے جو نکاح کے وقت مرد سے لیا جاتا ہے کہ تم اچھے طریقے سے آباد کرنا یا احسان سے چھوڑ دینا۔ قتادہ نے فرمایا میثاق غلیظ سے مراد مردوں کی جانب سے عورتوں کو دیا گیا عہد ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، پھر یہاں تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے، او تسریح بِإِحْسَان، یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے۔ تو اسلام ایک مرد کو مہر اڑانے سے کیسے باز رکھتا ہے کہ آخر تم کس طرح لے لوگے جب کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی۔ اسلام توجہ دلاتا ہے کہ تم نے جو راز و نیاز کے لیے لطف اٹھایا، تم نے جسمانی طور پر جو لطف اٹھایا، تم نے جذباتی طور پر لطف اٹھایا، تم نے جو ان کے لمس سے لطف اٹھایا، تم نے جو غموں اور خوشیوں میں شرکت سے لطف اٹھایا، تم نے جو مشترکہ پروگرام بنا کر لطف اٹھایا، تم نے جو مشترکہ اولاد سے لطف اٹھایا، ان یادوں کے ساتھ ان چیزوں کا مطالبہ کتنا حقیر ہے۔ انسان جب اپنے ماضی پر نظر ڈالتا ہے تو اس مطالبے سے باز آ جاتا ہے۔ تمہارے ان کے درمیان نکاح کا پختہ معاہدہ تمہیں اس کے احترام کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 22 ہے وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حیائی اور سخت ناراضگی کی وجہ سے کی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی جن سے باپ نکاح کر چکے ہیں تو وہ کیا لگتے ہیں ان کے؟ ستیلی ماں، یعنی باپ کی جگہ بیٹے کا آنا ادب کے خلاف ہے، کیونکہ ایسی صورت میں بیٹا باپ کے برابر ہو جاتا ہے۔ فطرتاً انسان بیوی کے پہلے شوہر کو ناپسند کرتا ہے، یوں وہ اپنے باپ سے نفرت کرنے لگے گا۔ الا ما قد سلف، مگر جو پہلے گزر چکا، یعنی زندگی کے نظام میں جب بھی تبدیلی آئے تو ماضی کے بہت سارے کام نئے معاملات کے معیار پر غلط نظر آتے ہیں۔ ایسے موقع پر ماضی کو کریدنا یا گزشتہ غلطیوں پر انتقامی کارروائی کرنا بے شمار نئے مسائل پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ صحیح طریقہ یہ کہ ماضی کو بھلا دیا جائے، حال اور مستقبل کی اصلاح پر کی کوشش کی جائے۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حیائی اور سخت ناراضگی کی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے باپ کی عزت، تعظیم اور احترام کی وجہ سے حرام قرار دیا اس کو کہ بیٹا اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح نہ کرے۔ ومقتاً، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقت یعنی شدید بغض ہے۔ وساء سبیلا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایسی حرکت کرنے والا اسلام سے مرتد مانا جائے گا، اس لیے اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کا مال بیت المال میں دے دیا جائے گا۔ الحمدللہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔